ترحان ایم سوری، وہ رات کو میں نے غصے اور غم میں تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ ایم سو سوری، وفا نے شرمندگی سے کہا۔ آپ سوری کیوں کر رہی ہیں؟ غلطی تو میری بھی ہے، جب آپ مجھے سونے کا کہہ رہی تھی تو مجھے یوں سر پر سوار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ترحان نے وفا کو دیکھ کر کہا، نہیں ترحان، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آہان کی یاد اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ وفا نے اداسی سے کہا، اٹس اوکے، آپ بالکل پریشان مت ہوں، مجھے برا نہیں لگا۔ ترحان نے سر جھکا کر کہا، وہ وفا کو تسلی دینا چاہتا تھا، ورنہ کل رات وفا کے الفاظوں نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ آپ جب روتی ہیں تو مجھے سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کے آنسو دیکھ کر، بس اسی لیے پریشان ہو جاتا ہوں۔ ترحان نے بے بسی سے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے میرے رونے پر؟ وفا نے چونک کر پوچھا، کیا آپ کو میری آنکھوں میں اپنے لیے کوئی جذبہ نظر نہیں آتا؟ ترحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ترحان، تم کیوں کر رہے ہو یہ؟ رک جاؤ، اس راستے پر مت آؤ، ساری زندگی خالی ہاتھ رہو گے۔ وفا تھک کر گرنے جیسے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وفا، آپ میری فکر مت کریں، میں اس راستے پر چل کر مطمئن ہوں، بس آپ کو کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ پہلے رہتی تھی۔ ترحان گھٹنوں کے بال اس کے سامنے بیٹھا منت بھرے لہجے میں کہنے لگا، نہیں ترحان، وہ وفا کب کی مر چکی ہے، اب اگر تم کوششیں بھی کرو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، میں نہیں چاہتی تم میری طرح اذیت میں رہو۔ وفا نے دکھ سے کہا، کیسے بتاؤں آپ کو کہ اب یہ سب میرے بس میں نہیں ہے، مگر آپ یقین کریں میری ساری اذیت آپ کو دیکھ کر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو دیکھ کر جو سکون مجھے ملتا ہے وہ میری ہر تکلیف اور ہر درد کو بھلا دیتا ہے۔ ترحان نے اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں سماتے ہوئے کہا، تم خوش نصیب ہو، دیکھ تو لیتے ہو، مجھے دیکھو آہان کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکتی، تم میری تڑپ نہیں سمجھ سکو گے۔ وفا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ۔ ترحان نے بے بسی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائیں اور وہاں سے اٹھ گیا۔ وفا کو چپ بھی نہیں کروا سکتا تھا اور اسے روتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، بس وہ ایک نظر وفا پہ ڈالتا گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ حامد کی سالگرہ کا سارا انتظام ترحان نے خاموشی سے کر لیا۔ حامد کے کچھ اسکول فرینڈز اور عثمان کی فیملی کو بلایا گیا۔ سبین اور وفا نے مل کر کھانے کا انتظام بھی کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وفا کو تیار ہونا پڑا۔ اس نے ہلکے جامنی رنگ کا لباس پہنا اور بہت ہلکا سا میک اپ کیا اور میچنگ کی جیولری پہن کر تیار ہو گئی۔ گھر میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ حامد تو صبح سے ہی تیار تھا، وہ بہت خوش تھا اور اسے خوش دیکھ کر ترحان بھی خوش۔ شہزادے صاحب، چاچو کو بھی لفٹ کروا دیں، آج تو دیکھ ہی نہیں رہے میری طرف۔ ترحان نے حامد کا بازو پکڑ اسے اپنے پاس کیا۔ ایسی بات نہیں ہے چاچو، وہ اب لوگ اتنے سارے گفٹس لائے ہیں، ان سب کو تھینکس کر رہا تھا۔ ارے آپ نے مجھے گفٹ ہی نہیں دیا۔ حامد کو گفٹ سے ترحان کا گفٹ یاد آیا۔ لو، میں کیوں گفٹ دوں گا، یہ سب میں نے ہی تو کیا ہے، یہ گفٹ ہی ہے۔ ترحان نے اسے تنگ کیا۔ نو چاچو، ناٹ فیئر، آپ نے کہا تھا آپ مجھے بائی سائیکل گفٹ کریں گے۔ حامد نے منہ بنا کر کہا، ہاں میری جان، اب یہاں کمرے میں تو سائیکل نہیں لا سکتا نا، باہر لان کھڑی ہے، تم نے دیکھی نہیں؟ ترحان نے اس کے گال چوم کر کہا، ریئلی؟ او، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ حامد بھاگ کر لان کی طرف گیا۔ ترحان مسکراتا ہوا کھڑا ہوا تو سامنے ہی وفا مسکرا کر بچوں سے مل رہی تھی۔ اسے اس طرح تیار دیکھ کر ترحان کی نظریں اسی پر جم گئیں، اسے آس پاس کا ہوش ہی نہیں رہا۔ وفا کے کان میں ہلتے جھمکے، مسکراتے لب اور گلے میں موجود نازک سی چین، ترحان کو لگا وہ تو جیسے ان سب میں ڈوب گیا ہو۔ وہ یک ٹک وفا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہیلو، باقی کا دیدار اپنے روم میں کر لینا، سب تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ عثمان نے ترحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چھیڑا۔
نہیں وہ میں، ترحان ایک دم ہوش میں آیا۔ ہاں کیا میں، وہ دیوانوں کی طرح دیکھتا ہے تم اس کو۔ کنٹرول مائی بوائے۔ عثمان نے اسے مزید تنگ کیا۔ اچھا زیادہ فری مت ہو، تمہاری فیملی نہیں آئی؟ ترحان نے بات بدلی۔ جس سے مس مل رہی تھی نا، وہ میری فیملی ہی تھی۔ اگر تم مس کے علاوہ کسی اور کو دیکھو تو پتہ لگے۔ عثمان نے ہنس کر کہا۔ اچھا بس نا، میں ملتا ہوں، ترحان نے اکتا کر کہا اور مہمانوں سے ملنے لگا۔ پورے فنکشن میں چاہتے ہوئے بھی ترحان وفا کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ آخر آج اتنے دنوں بعد اسے اس طرح دیکھا تھا۔ چلو حامد بیٹا اب کیک کاٹ لو، آ جاؤ، صدیقی صاحب نے حامد کو آواز دی۔ اوکے۔ حامد خوشی خوشی ٹیبل پر آیا۔ وفا بھی اس کے ایک طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ ترحان بیٹا تم بھی یہاں آ جاؤ، سبین نے ترحان سے کہا جو تھوڑا ہٹ کر کھڑا تھا۔ جی۔ ترحان حامد کے دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ ویٹ حامد، آرام سے کیک کٹ کرنا، میں پکس لے رہا ہوں تمہاری، اوکے؟ عثمان نے اپنا فون ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ وفا نے حامد کے اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جس میں اس نے چھری تھام رکھی تھی۔ تم بھی حامد کا ہاتھ پکڑ لو ترحان، عثمان نے ترحان کو ٹوکا۔ ترحان نے اسے آنکھیں دکھائیں اور پھر ایک نظر وفا کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ حامد اور وفا کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ سب نے تالیاں بجانا شروع کی۔ ترحان کی نظریں اپنے ہاتھ کے نیچے چھپے وفا کے ہاتھ پر تھیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سب نے مل کر کہا۔ وفا نے تھوڑا زور لگا کر اپنے ہاتھ ترحان کے ہاتھ سے نکالا۔ ترحان ایک دم ہوش میں آیا اور اس نے شرمندہ سا ہو کر سر جھکا لیا۔ تھینک یو، یہ لے ماما۔ حامد نے ایک ٹکڑا وفا کے منہ کی طرف کیا جسے وفا نے مسکرا کر کھا لیا۔ اسی طرح وہ باری باری سب کو کیک کھلانے لگا۔ رات گئے، سب مہمان اپنے گھروں کو گئے۔ حامد اور پھول تھک کر سو گئے۔ وفا بھی کافی تھک گئی تھی۔ چیزیں سمیٹ کر روم میں آئی تو ترحان پھول کے پاس بیڈ پر بیٹھا اس کے بالوں کو چھیڑ رہا تھا جبکہ پھول گہری نیند میں تھی۔ وفا کے آنے پر ترحان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک بار پھر ترحان کے گرد وہی حصار بن گیا جس سے وہ بچتا تھا۔ وفا نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال سمیٹے اور پھر اپنے کانوں سے بندے اتارنے لگی۔ ترحان اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے پاس آیا اور کھوئے سے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ وفا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا، کوئی بات کرنی ہے؟ وفا نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں تو، ترحان نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وفا سر جھٹک کر سائیڈ سے ہو کر وہاں سے جانے لگی۔ ترحان ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ کیا ہوا ترحان؟ وفا نے بھونے تان کر پوچھا۔ وہ، آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ترحان نے کہا۔ تھینکس، وفا نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا۔ یہ رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ پر۔ ترحان نے اپنی نظروں سے وفا کے وجود کا طواف کیا۔ اس کا دل کیا وہ جی بھر کر وفا کو دیکھ لے، پھر نہ جانے کب وہ اسے اس روپ سے دیکھے گا۔ اچھا تھینکس، اب مجھے جانے دو ترحان، وفا نے تیکھے انداز میں کہا۔ اسے ترحان کی نظروں سے الجھن ہونے لگی۔ کیا میں آپ کو تھوڑی دیر دیکھ سکتا ہوں؟ ترحان نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے جملے میں؟ وفا کی ناراضگی کا ڈر، اپنی محبت کی تڑپ، آنکھوں کی پیاس، وفا سب سمجھ رہی تھی مگر وہ کیا کرتی؟ وہ ترحان کے ان جذبوں کا جواب کبھی نہیں دے سکتی۔ وہ بھی بالکل ترحان کی طرح بے بس تھی۔ اس نے پہلے ہی ترحان کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اس راستے پر نہ چلے، مگر وفا کو کیا معلوم تھا کہ ترحان نے بہت زیادہ سفر طے کر چکا تھا۔ ترحان تم پلیز، وفا نے الجھ کر کہا۔ پلیز، ترحان نے منت کی۔ ترحان مت کرو یہ سب، میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ مجھ سے کسی قسم کی ڈیمانڈ مت کرنا، وفا نے بے بسی سے کہا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تو بس آپ کو کچھ پل اس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، پھر نہ جانے آپ اس طرح کب تیار ہوں گی۔ ترحان نے وفا کے ایک ایک نقش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ترحان یہ تیاری میں نے تمہارے لیے نہیں کی، وفا نے اکتا کر کہا۔ وہ تو میں جانتا ہوں مگر کیا میں تھوڑی سی دیر آپ کو دیکھنے کا بھی حق نہیں رکھتا؟ ترحان نے دکھ سے پوچھا۔ ہاں، نہیں رکھتے کوئی حق، یہ سب باتیں میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں۔ اگر تمہیں تمہارے حق چاہیے تو تم شادی کر سکتے ہو کسی بھی اچھی سی لڑکی جو تمہیں تمہارے بس کر دیں پلیز، کوئی حق نہیں چاہیے مجھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے دیکھنے سے بھی آپ کو تکلیف ہوگی ورنہ کبھی یہ فرمائش نہ کرتا، ترحان نے وفا کی بات کاٹ کر افسوس سے کہا۔
ترحان یہاں بیٹھو پلیز۔ وفا نے ترحان کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وفا بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دیکھو ترحان، میں جانتی ہوں تم میرا بہت خیال رکھتے ہو، میری قدر کرتے ہو، بدلے میں یقیناً تمہارا بھی دل کرتا ہوگا کہ میں تمہیں اسی طرح توجہ دوں، مگر میں بھی تمہاری طرح بے بس ہوں ترحان۔ تمہاری نظروں کا مفہوم میں سمجھ سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری بھی کچھ ضروریات ہوں گی، تمہارا بھی دل کرتا ہوگا کہ تم اپنی خواہشات پوری کرو، جب کہ تم مجھ پر حق بھی رکھتے ہو، مگر یہ سب تو میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا۔ اسی لیے اگر تمہیں اب شادی کرنی ہے تو تم کر سکتے ہو۔ پلیز مس، آئی مین وفا، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ آخر مجھے سمجھتی کیوں نہیں؟ اب مجھے اپنی ضرورت ہی پوری کرنی ہوتی تو آپ جانتی ہیں کتنے آپشنز تھے میرے پاس۔ مجھے اپنی ضرورت نہیں، خواہش پوری کرنی ہے، اور یہ خواہش صرف آپ سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ میں کسی اور کو اپنی سوچوں میں بھی نہیں لا سکتا۔ ترحان نے اس کے پاس آ کر جذبات سے چور لہجے میں کہا۔ اوف ترحان، میں تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ تم روک لو خود کو۔ تم جب ایسی باتیں کرتے ہو، مجھے اس طرح دیکھتے ہو، مجھے بہت گلٹ ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، مگر میں کیا کروں، میں بے بس ہوں اس معاملے میں۔ وفا نے اپنا سر تھام کر کہا، پلیز آپ خود کو قصوروار مت سمجھیں، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں آپ کو نہیں دیکھوں گا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بلا ضرورت نہ دیکھوں۔ ترحان نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ وفا کے سامنے ہوتے ہوئے اسے نہ دیکھنا اس کے لیے سب سے مشکل کام ہے، مگر وفا کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ترحان، میں جانتی ہوں تم بہت اچھے ہو، تمہیں میری ہر تکلیف کا خیال ہے، مگر ترحان میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا مت کرو یہ سب، کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں۔ اگر تمہیں توجہ اور محبت چاہیے تو اس کے لیے تم دوسری شادی کر سکتے ہو، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ وفا نہ جانے ترحان کی تڑپ کا کیا مطلب سمجھی تھی۔ اس نے دوبارہ ترحان سے شادی کا کہا۔ میں نے تو بس آپ کو تھوڑی دیر دیکھنا چاہا تھا، اور آپ بات کہاں سے کہاں لے گئیں۔ آپ کیوں ہر وقت مجھ سے جان چھڑوانے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہیں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے وفا، بہت تکلیف ہوتی ہے، جب آپ مجھے سمجھے بغیر پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہیں۔ پلیز، میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتی اب میری زندگی میں۔ ترحان نے ایک لفظ بہت مشکل سے ادا کیا۔ دکھ اور افسوس کی وجہ سے وہ سب سے ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ ترحان، ایم سوری۔ وفا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ پلیز روئیں مت، میری وجہ سے تو بالکل مت روئیں، پلیز چپ ہو جائیں۔ ترحان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر وفا کا ہاتھ پکڑ کر چپ کروانا چاہا، مگر وفا برا نہ مان جائے یہ سوچ کر اپنا ہاتھ واپس موڑ لیا۔ وفا کے آنسو اس کے دل پر گرنے لگے۔ اچھا سنیں، ایک بات ڈن کرتے ہیں۔ وفا پلیز ایک پل کے لیے میری بات سنیں، ترحان نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا۔ وفا نے آنسو صاف کرتے ہوئے ترحان کو دیکھا۔ آئی پرومس آئندہ آپ کو اس طرح بالکل تنگ نہیں کروں گا، مگر آپ بھی پرومس کریں کہ مجھے پھر کبھی شادی کرنے کا نہیں کہیں گی۔ ترحان نے وفا کی منت کی۔ اوکے، نہیں کہوں گی۔ وفا آرام سے مان گئی۔ تھینکس، اور اب مجھے اتنا زیادہ ڈانٹا نہ کریں، میں اب آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ ترحان نے مسکرا کر کہا، یہی مسئلہ ہے، ابھی تک تم مجھے میرے اسٹوڈنٹ ہی لگتے ہو۔ وفا نے بھی ہنس کر کہا، چلیں کچھ تو لگتا ہوں میں آپ کو، ویسے مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے ڈانٹتی ہیں، بس کبھی کبھی کچھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ترحان باتوں کے بہانے وفا کا دیدار بھی کرنے لگا۔ اچھا بابا، نہیں ڈانٹوں گی، اب میں چینج کرنے لگی ہوں، نیند آ رہی ہے بہت، وفا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ ترحان نے آخری اور گہری نظر اس پر ڈالی۔ وفا اپنے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کی طرف چلی گئی۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ ترحان کی آنکھ کھلی تو وفا اس کے بے حد قریب سو رہی تھی۔ ترحان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر جی بھر کے حیران ہوا، پھر بہت نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹائے۔ وہ وفا کے ایک ایک نقش کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگا۔ وفا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ ترحان نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وفا بھی ہلکا سا مسکرائی۔ ترحان ہمیشہ کی طرح
وہ اس کی مسکراہٹ میں کھو سا گیا، ایک حصار سا اس کے گرد بن گیا اور وہ بنا سوچے سمجھے وفا کے چہرے کے بہت نزدیک آ گیا اور پھر اس کے چہرے کو ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ ترحان، وفا نے آہستہ سی آواز دی۔ ترحان کی جان۔ ترحان کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ وہ گہرا سانس لے کر وفا کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ ترحان، اسے پھر سے وفا کی آواز آئی۔ ترحان، اٹھو۔ اس بار ترحان کو کسی نے اس کا گھٹنا پکڑ کر ہلایا۔ ترحان ایک دم نیند سے جاگا۔ ترحان نے جاگتے ہی اپنے ارد گرد دیکھا تو صبح ہو چکی تھی اور اس کے سامنے وفا بیٹھی اسے جگا رہی تھی۔ ترحان کی نظر جیسے ہی وفا پر پڑی وہ پھر سے اپنے خواب میں کھو گیا۔ کیا ہو گیا آج اٹھ کیوں نہیں رہے؟ باہر عثمان آیا ہے، بلا رہا ہے تمہیں، شاید کوئی ضروری کام ہے اسے۔ وفا نے اس کی کیفیت سمجھے بنا اپنی بات مکمل کی۔ ترحان کو تو بس وفا کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہا تھا، وہ کیا کہہ رہی ہے اس نے سنا ہی نہیں۔ ترحان، نیند سے جاگ جاؤ، کیا ہو گیا؟ وفا نے سختی سے کہا۔ ترحان نے ہوش میں آتے ہی اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ عثمان ویٹ کر رہا ہے تمہارا، اب اٹھ جاؤ، میں دوبارہ اٹھانے نہیں آؤں گی۔ وفا نے کھڑے ہوتے ہو کر کہا، جی میں اٹھ گیا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ ترحان نے وفا کو دیکھ کر کہا اور پھر اپنے خشک لبوں کو کاٹتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، آج تو بڑا خوش لگ رہا ہے، لگتا ہے مجھ سے بات بن گئی ہے جناب کی۔ ترحان کو ہر بات پر مسکراتا دیکھ کر عثمان نے چھیڑا، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی خوش اخلاق ہو گیا ہوں اب میں۔ ترحان نے مسکرا کر کہا، اوئے ہوئے، صدقے جاؤں تیری خوش اخلاقی کے۔ یہ خوش اخلاقی صرف مس کے لیے ہے، ورنہ آفس کی بیچاری لڑکیاں تو ترس جاتی ہیں تیری اس خوش اخلاقی کے لیے، اور میں بیچارہ، میرے ساتھ تو تم بہت ہی برا کرتے ہو۔ عثمان نے منہ بنا کر کہا، تم ہو ہی ایسے، تمہیں دیکھتے ہی اچھے بھلے بندے کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ترحان نے بھی اسے تنگ کیا۔ اچھا ہے بھائی، آئندہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، ہم ہی پاگل ہیں، بار بار تجھ جیسے سڑیل کے کو منانے آ جاتے ہیں۔ عثمان نے برا مانتے ہوئے کہا، اچھا زیادہ سیریس مت ہو، مذاق کر رہا ہوں۔ ترحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، واہ جناب ترحان صدیقی، مذاق بھی کرنے لگے ہیں، یہ دن بھی دیکھ لیا میں نے اپنی زندگی میں، شکر اللہ تیرا۔ ویسے بائی دا وے اتنا خوش کیوں ہے آج؟ عثمان نے پھر سے پوچھا۔ بس ایک حسین سا خواب دیکھ لیا ہے میں نے، ترحان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ ماشاء اللہ، خواب دیکھ کر اتنا خوش ہے، اگر حقیقت میں کچھ ایسا ہو گیا تو کیا کرے گا بھائی؟ عثمان نے ہنستے ہوئے کہا، تو شاید مر ہی جاؤں۔ ترحان نے گہرا سانس لے کر کہا، تو اللہ کرے یہ خواب کبھی حقیقت نہ ہو۔ عثمان نے جواب دیا، اللہ نہ کرے، ایسی بددعا تو مت دے، سکون کی موت نصیب ہے مگر یہ تڑپنے والی زندگی نہیں۔ ترحان نے فوراً عثمان کو ٹوکا، تو پھر مرنے کی باتیں مت کر، خواب حقیقت ضرور ہوگا۔ جتنی تو محبت کرتا ہے نا مس وفا سے، یقین کر وہ زیادہ دیر تجھ سے دور نہیں رہ پائیں گی، اور یہ خواب آنا اسی بات کی نشانی ہے کہ وہ دن اب دور نہیں۔ عثمان نے یقین سے کہا، ہاں انشاءاللہ، اللہ کرے بس جلدی سے ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے۔ ترحان نے دل سے دعا کی، آمین۔ چل آ جا، کچھ کھاتے ہیں اب، عثمان نے گاڑی روکتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں گاڑی سے اتر گئے۔ یہ ترحان کہاں ہے؟ سبین نے وفا سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس وقت اسٹڈی روم میں ہوتا ہے۔ وفا نے پھول کے بال بناتے ہوئے کہا، پتہ نہیں اس وقت اسٹڈی روم میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے۔ جاؤ وفا بیٹا، اسے ذرا بلا کر لانا، ایک بات کرنی ہے اس سے، سبین نے وفا سے کہا۔ جی اچھا آنٹی۔ وفا نے پھول کے بال بنائے اور اسے سبین کے پاس چھوڑ کر ترحان کو بلانے چلی گئی۔ ترحان، وفا نے روم میں آ کر ترحان کو پکارا۔ ترحان لیمپ جلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ وفا کی آواز سن کر اس نے فوراً لکھنا بند کیا اور ڈائری بند کر دی۔ جی خیریت؟ ترحان نے پلٹ کر وفا کو دیکھا۔ بزی تو نہیں ہو؟ وفا نے پوچھا۔ نہیں، آپ کہیں؟ ترحان نے جواب دیا۔ وہ آنٹی بلا رہی ہیں، شاید کوئی بات کرنی ہے۔ جی بس ابھی آتا ہوں، 2 منٹ، ترحان نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اوکے۔ وفا اس کے ہاتھ کے نیچے دبی ڈائری پر نظر ڈالتی وہاں سے چلی گئی۔
ترحان نے اس ڈائری کو اپنی مخصوص جگہ پر چھپایا اور پھر اپنے ہونٹوں کو چھوا۔ وہ خواب کے سحر سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ جی ماما، ترحان نے سبین کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا اور پھول کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بیٹا، وہ گھر کا سامان ختم ہو رہا ہے، اس بار تم کر لو گراسری۔ میری ٹانگوں میں بہت درد ہے آج۔ تم اکیلے جا کر سامان لے آؤ، میں نے لسٹ بنا دی ہے۔ سبین نے کہا، میں اکیلا؟ ماما، مجھے سمجھ نہیں آتی چیزوں کی۔ آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ ترحان نے وفا کو دیکھ کر کہا، نہیں، مجھے تو کھانا بنانا ہے۔ وفا نے ہمیشہ کی طرح کھانا بنا کر منع کیا۔ اچھا۔ ترحان مایوس سا ہوا۔ وفا بیٹا، تم چلے جاؤ، کھانے میں آج بس دال چاول بنانے ہیں۔ میں دال رکھ دوں گی، تم چلی جاؤ ساتھ تو آسانی ہو جائے گی ترحان کو۔ سبین نے وفا سے کہا، جی وہ آپ کی ٹانگوں میں درد ہے آنٹی، آپ کیسے بنائیں گی؟ وفا نے جواب دیا، دال بنانے میں کیا کام کرنا ہے، کر لوں گی، 2 منٹ میں بن جائے گی، تڑکا تم آ کر لگا دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، 2 منٹ ترحان، میں آتی ہوں۔ وفا کو ماننا پڑا اور وہ اٹھ کر روم میں چلی گئی۔ ترحان خوش ہو گیا، تاتو میں بھی جانا۔ وفا کے جاتے ہی پھول نے فرمائش کی، میری جان، وہاں بہت رش ہوتا ہے، اب وہاں چل نہیں سکو گی۔ اچھا چاچو، آپ کے لیے چاکلیٹس لائیں گے، وہ جوس بھی لائیں گے، اور کیا چاہیے پھول کو؟ ترحان نے اسے بہلاتے ہوئے پوچھا۔ اور ڈال چاہیے، پھول نے خوش ہو کر بتایا۔ بس ٹھیک، لے چاچو، آپ کے لیے ڈال بھی لائیں گے۔ آپ یہاں دادو کے پاس رہو، ترحان نے اس کے گال چوم کر کہا۔ وہ سر ہاں میں ہلا کر مان گئی۔ اتنی دیر میں وفا چادر لیے اپنے روم سے باہر آئی اور دونوں سبین کو خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔